خوشی اور مسرت کا احساس بھی ہو رہا ہے اور کچھ احساس محرومی بھی ہو رہا ہے. مسرت اس لیے کہ آج اس محفل میں میرے نہایت پیارے عزیز روحانی فرزند کہنا چاہیے غلام حسین صاحب تشریف فرما. یہ اصل میں میرا گھر ہے. غلام حسین صاحب یہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ لراثت بیٹے جو میرے برار شاگرد بھی ہیں, سسیادیہ کے مرید بھی ہیں, تو ان کے فادر ان لا کا گھر ہے. تو وہ جو ضرور تشریف فرمائے. یہ ان کے بیٹے ہیں. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں بلکہ ہم سے میں 19 تاریخ کو یہاں آیا ہوں تو میں نے غلام حسین صاحب کو ٹریس کرنے کی کوشش کی, لیکن اتفاق ایسا کہ ان نون نمبر سے کال جانے کی وجہ سے ڈیولی اٹینڈ نہیں کر سکے. تو آج یہ مجھ سے رابطہ ہوا. تو یہ برلے میں ہوتے ہیں اور مجھے احساس معرومی کی جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد گرامی محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 30 برس کے قریب عرصہ ہوا ہے نمبل میں ندا مسلمانہ کے پاس دویرنی سے آگے. یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. تو ہم 11ویں شریف کرایا کرتے تھے, یعنی کرایا وہ کرتے تھے, ہم اس میں شرکت کرتے تھے. سبحان. میرے ایک دوست پروفیسر حسن اختر صاحب بڑے اچھے پڑھے لکھے انسان, انگریزی کے پروفیسر ہیں وہ بھی. تو ہم دونوں ہر مہینے اس محفل مبارک میں شرکت کے لیے راولپنڈی سے جایا کرتے. سبحان. ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا زمان شاہ صاحب علیہ الرحمہ. وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے, اللہ کے ولی تھے. اور ولی بھی 2 قسموں کے, اگر ولایت کی تقسیم کی جائے تو ایک براڈر قسم کی جو ڈویژن بنتی ہے وہ 2 قسم کے اولیاء ہوتے ہیں. ایک وہ اولیاء جو تکوینی نظام چلاتے ہیں اور ایک وہ اولیاء جو شریعت کا نظام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی سے آپ تھوڑی سی سرکار کر لیں ایسے تو یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی کہ ایک وہ اولیاء کے جو تکوین کا نظام چلاتے ہیں اور ایک وہ اولیاء جو شریعت کا نظام چلاتے ہیں. نبی کی ذات تکوین کے نظام پر بھی کمانڈ رکھتی ہے اور شریعت کی بھی مقتدا ہوتی ہے, یعنی شریعت کی نافذ کرنے والے, شریعت کو لانے والی, شریعت کو بتانے والی, شریعت کو انٹرپریٹ کرنے والی, شریعت سکھانے والے ذات نبی کی. سبحان. اور جہاں پر شریعت کے نفاذ میں کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئے تو وہاں پر تکوین کے نظام کو مطابق کر دینے والی ذات نبی کی ذات ہوتی ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھ میں آئے, اور یاد رکھیں کہ یہ بات صرف نبی کے فیض سے ہی سمجھ میں آتی ہے. نبی کا فیض ہوتی بات سمجھ میں نہیں آتی. سبحان. نبی خداوند کریم کا انٹروڈیوسر ہوتا ہے. نبی انسانیت کی معراج کا دکھانے اور سمجھانے والا ایک میسنجر ہوتا ہے. یہی وجہ کہ نبی کو میسنجر کہا گیا, رسول کہا گیا. ان ہستیوں کے لیے 2 بنیادی نام استعمال ہوئے, ایک نبی اور ایک رسول. نبی کا لفظ نبا سے نکلا. یہ میں آپ کی کلاس نہیں پڑھا رہا کہ آپ دوست ہیں, سارے بزرگ ہیں, بیٹے ہیں اپنے بیٹھے ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے کانسیپٹس کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے وہ 2-4 بیان ہو جائیں. اپنے گھر کی محفل ہے. ان ہستیوں کے لیے کہ جنہیں پیغمبر کہا گیا, ان کے بالعموم 2 الفاظ استعمال ہوئے, ایک نبی اور ایک رسول. اور یہ نبی اور رسول جو ہیں یہ 2 اپنے اپنے جہاد رکھتے ہیں. یہ 2 الفاظ جو ہیں ڈائمینشنز رکھتے ہیں, پہلو رکھتے ہیں, ایسپیکٹ آتا ہے. آپ لوگوں کے چونکہ آپ کا انگریزی معاشرہ ہے, بعض الفاظ سمجھنے کے لیے
زیادہ قریب المعنی لفظ مل جائے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے، یہ لفظ نبا سے نکلا ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تیسرے پارے کی پہلے آگے. ٹھیک ہے، کہ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نبأ عظیم کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں. تو نبا اس خبر کو کہتے ہیں جس کے بارے میں، جس کو مخفی رکھا گیا ہے. اور قیامت کو نبا عظیم کیوں کہا گیا؟ صحیح. سب سے بڑا سیکرٹ، دا گریٹسٹ سیکرٹ، بالکل صحیح. بڑی کام کی بات ہے یس کہ نبا نہیں کہا گیا، نبا عظیم کہا گیا. سب سے بڑی بات، سب سے بڑی سیکرٹ، دا گریٹسٹ سیکرٹ ان دا ورلڈ، وہ نبا عظیم. تو قرآن عظیم شان کہتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نبی عظیم کے بارے میں. تو نبا کا معنی ہے وہ خبر کہ جو کمپلیٹلی مخفی رکھی جائے. سبحان اللہ. اب جو اس خبر کے بارے میں بتائے گا اس کو نابی کہا جائے. صحیح. نبا نابی ہے، خبر دینے والا. صحیح. یہ اس میں فائل بن گیا، سبجیکٹ جسے نام کہتے ہیں. جی. جس طرح کام کو فعل کہتے ہیں تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. قول بات کو کہتے ہیں، کہنے والے کو قائل کہتے ہیں. قتل عمل کا نام ہے، قتل کرنے والے کو قاتل کہتے ہیں. حکم حکومت کا نام ہے اور حکم دینے والے کو حاکم کہتے ہیں. اسی طریقے سے نبا خبر کا نام ہے اور خبر دینے والے کو نابی کہتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں فائل ہے. صحیح. اس میں فائل جب اپنے رکھنے والے کی ایک مستقل صفت بن جائے اور معنوی اعتبار سے کلائمیکس کو چھو جائے. یہ میں اپنے جواب دہرا رہا ہوں. یہ اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے بات کرنے کی پوزیشن میں. تو اب جب کوئی صفت اپنے حامل کے اندر پائی جائے تو وہ فاعلن کے وزن پہ آئے گی. صحیح. اور جب یہ اس کے ساتھ دائمی تعارف بن جائے اور اپنے کلائمیکس کو چھو لے تو صفت مشبہ بنائے گی. صفت مشبہ. ٹھیک ہے. ایک ایسی صفت جو آپ اپنے موصوف سے کسی وقت جدا نہیں کر سکتے. صحیح. اب مثلا بشارت لفظ ہے نا، تو بشارت دینے والے کو باشر کہیں گے، لیکن جب ہمیشہ بشارتیں دے تو اس کو بشیر کہیں گے. بشیر کہیں گے. واہ واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب فعیل ان کے وزن پہ آ گیا. دیکھنے والے کو باشر کہیں گے، لیکن اگر ہمیشہ دیکھنے والا ہو تو بصیر کہیں گے. بصیر ہے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. حکمت اور حکومت کرنے والے کو حاکم کہیں گے، لیکن ہمیشہ بصیرت کے ساتھ اعلیٰ درجے کی یعنی اعلیٰ درجے کی پلاننگ کے ساتھ جو اپنا کام کرے وہ حکیم کرے. حکیم کہلائے گا. ٹھیک ہے. علم والا علم سے عالم کہلائے گا، لیکن علم جب اس کی دائمی صفت بن جائے تو وہ علیم کہلائے گا. واہ واہ. بالکل صحیح. میں لفظ نبی کی تعریف کر رہا ہوں. بعض کونے خدمت بھیجا ہے دیوار میں پیچھے نہ علم کوئی نہیں تو نبی کی مننا یار اس کی. صحیح. کندھا نے پیچھے نہ پتا کوئی نہیں تو نبی کا خاک چلی جاتا سی اور نبی اس سے تو بہتر تو موبائل کو نبی مان لو. یاد رکھیں آج کل کے لوگوں کو بڑا دھوکہ لگ گیا ہوا ہے کہ غیروں کے کہنے پر نبی کی ناموس پہ ہاتھ ڈالنا ہے. اب جو میں آپ کو بالکل گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ دستور زبان عربی اور اس کے قواعد کے ساتھ جو آپ کو عرض کرنے لگا وہ یہ ہے کہ نبی کا معنی میں علم غیب ہے. صحیح. اب نبی سے لفظ نابی بن گیا. اب جب یہ کوالیفیکیشن ہمیشہ سے جب غیب کی خبریں چاہیے ہوں وہ دے دے اور ان میں سپریم نالج اور ایسا نالج کو جو irrefutable ہو، جس کو کوئی ریفیوٹ نہ کر سکے، جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے، ہمیشہ نالج دے اور صحیح ترین نالج دے، وہ نبی ہے. خدا غیب الغیوب ہے. اب دیکھیں اسلام کی جب ڈیفینیشن آپ لوگ کرتے ہیں، اگر میں ذرا اونچا بول جاؤں تو معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ بعض چیزوں میں جذبے شامل ہوتے ہیں.
यहाँ तो इतना ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो दोस्त करीबी हैं सारे करीब बैठे हुए हैं। लेकिन जब मैं जज्बों भरी गुफ्तगू करता हूँ तो उसमें कुदरती वॉइस का बुलंद हो जाना, मोहब्बत शामिल होती है। तो अब जनाब, अगर इस्लाम को डिफाइन किया जाए, इस्लाम की तारीफ की जाए कि व्हाट इज इस्लाम, तो इस्लाम की दो जिहाद बनती है, एक इस्लाम और एक ईमान। ठीक है। हदीस जिब्रील में यह सवाल उठाया गया है कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। हदीस जिब्रील एक ऐसी हदीस है जिसको कम से कम 150 मुहद्दिसीन ने रवायत किया। हदीस पाक की आपने 6 किताबों के नाम सुने होंगे, लेकिन कम से कम 350 किताबें जो हदीस पाक की इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है। उनमें से कम 150 से ज्यादा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रवायत किया है, और उन मुहद्दिसीन जो सही तरीन मुहद्दिस हैं उन्होंने इस हदीस को रवायत किया 150 से भी ज्यादा। हदीस जिब्रील, मसलन एक बंदा है, हदीस जिब्रील के बारे में अल्लामा शाह अहमद दुरानी साहब के वालिद जो थे अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी, उनसे पूछा गया कि हदीस जिब्रील के बारे में आपकी क्या राय है। आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी की फ्लाइट तैयार खड़ी हो और वो डिपार्चर के लिए तैयार खड़ा हो और सवाल करे कि यार मैं फला जगह पे जा रहा हूँ, मुझे इस्लाम की एक ऐसी तारीफ दे दो, 5 मिनट मेरे पास टाइम है, इस्लाम क्या है मैं किसी को बता सकूँ 5 मिनट, या कोई बंदा जाने वाला उसकी फ्लाइट तैयार है और वो मुझे सवाल करता है कि इस्लाम क्या है, तो मैं उसको मुख्तसर तरीन लफ्ज़ में इस्लाम की क्या तारीफ दूंगा। ठीक। तो हज़रत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी ने इरशाद फरमाया कि तुम उसको हदीस जिब्रील दे जो सब मुहद्दिसीन ने तकरीबन रवायत की, सब मुस्तनद मुहद्दिसीन ने रवायत की। और हदीस जिब्रील क्या है कि मैं आपको अरबी मतन सुनाने के लिए, मुझे याद तो है लेकिन अरबी मतन मैं उसको समरी सुना देता हूँ, क्योंकि बाकी एक टॉपिक चल रहा था उस पर वापस जाना है। तो हदीस जिब्रील क्या, उसके रावी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, सुभान अल्लाह, वो भी आका की हदीस और रावी उमर फारूक हो, किसी की जरूरत है कि शुक्र सके। तो ये जो है ना हमारे खुलफाए राशिदीन, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बिज़ात बारका, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, इनकी रवायात हदीस बड़ी कम है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में लगे रहे, लेकिन जो है उन पर सारे मुहद्दिसीन ने मोहर तस्दीक लगाई है कि इनकी रिवायत करदा हदीस सही है। हज़रत उमर फारूक रावी फरमाते हैं कि कुन्ना जालिसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम सरकार के बारगाह पाक में बैठे हुए थे, एक शख्स आया जिसके कपड़े सफेद थे और उसके ऊपर कोई आसार सफर नहीं थे, और उसने आकर सरकार अलैहिस्सलाम के सामने ज़ानुए अदब तय किए, यानी बैठा इस अंदाज में कि सरकार के ज़ानु मुबारक के सामने ज़ानु रख के अदब के साथ बैठ गए। सुभान सुभान। इस हदीस से मशाइख की बारगाह में बैठने के आदाब का इत्तिखाज किया है उलमा ने। सुभान। मशाइख के सामने बैठने के आदाब जो हदीस पाक से महफूज किए गए, उनमें ये एक पहलू अदब के साथ अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना में। तो उस पर आसार सफर नहीं थे, तो उसने आकर उस बंदे ने आकर सरकार की बारगाह में बैठ गया और सवाल किया, या रसूलल्लाह ये ईमान क्या है। सरकार ने फरमाया ईमान ये है कि तुम अल्लाह को एक मानो, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, कदर खैर और शर पर ईमान लाओ और यौम क़यामत पर ईमान लाओ, ये ईमान है। ठीक है। उसने कहा या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया
حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ سوال خود کر رہا ہے، جواب ملتا ہے تو کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا. اچھا اب مثلا نرازہ بیٹے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کلیدرو کدھر ہے، تو یہ بتاتے ہیں کلیدرو فلاں بستی ہے، فلاں علاقے میں ہے، فلاں راستے سے جائیں گے. تو میں ان کی بات سننے کے بعد بالکل ٹھیک کرتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلے سے پتا تھا کہ مجھے پہلے سے پتا ہے کہ کلیدرو کا، میں ان کا ٹیسٹ لے رہا تھا یا ان کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا کہ یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے. یسألہ ویصدقہ، کہ سرکار پر سوال بھی خود ہی کر رہا ہے، یہ آنے والا بندہ یہ ہے کون، تصدیق بھی خود کر رہے ہیں اور تصدیق بھی خود کر رہا، سبحان ویریفائی بھی کر رہے ہیں. جی بالکل درست ہے. اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا اسلام کیا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے. بالکل آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر فرمایا پھر ہم بڑے حیران ہوئے یہ کر کیا رہا ہے، ادھر سوال کرتا ہے، جواب کی تصدیق کر رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ احسان کیا ہے. تیسرا سوال، اس کا مطلب ہے احسان کا لفظ اسلام ایمان کے ساتھ کوئی پیرالل چیز ہے، یعنی جو مرتبہ ایمان کا ہے اس سے کنیکٹڈ مرتبہ اسلام کا ہے، اس سے کنیکٹڈ مرتبہ احسان کا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ تصوف کا ذکر حدیث پاک میں کہاں آیا ہے تو آپ یہ حدیث پیش کریں. حضرت علی المرتضیٰ اکثر یہ بیان فرمایا کرتے ہیں کہ جب تک میں سر سجدے میں نہ رکھ لوں اور خدا سے بات نہ کر لوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی. میں سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک میں رب سے بات نہ کروں. الاحسان، سرکار نے کیا فرمایا، اس نے پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ تو رب کو دیکھے، یا کم از کم یہ تو سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اس نے آثار قیامت کے بارے میں سوال کیے. نبی حدیث ہے تو 4 قسم کے سوالات کی جہاد کی. اب اس میں سے اگر پہلے پارٹ کو لے لیا جائے اس حدیث میں سے، یعنی ایمان کی ڈیفینیشن اس ایک حدیث میں، اگر اس کے پہلا پارٹ لے لیا جائے نا، اسلام والا چھوڑ دیں، احسان والا چھوڑ دیں، آثار قیامت والا چھوڑ دیں، ایک پارٹ لے لیں ایک ایمان والا، تو اس میں یہ بات کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کہاں ہے اللہ؟ کس نے دیکھا ہو؟ آپ آدمی تو یہ کہتا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے سوال کیا گیا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، تم کیوں مانتے ہو اللہ کو جو نظر ہی نہیں آتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ اگر ہے، دیکھیں حکمت ہمیں ضرور کافر سے بڑی ہے، اگر اللہ ہے تو پھر ہم فائدے میں ہیں اور تم نقصان میں ہو. اگر اللہ نہیں ہے تو پھر ہم اور تم برابر ہے، پھر بھی ہم تم سے بہتر ہے. یہ بات بالکل صحیح. سوال کیا کہ کیا اللہ ہے، کیوں مانتے ہو اسے؟ حضرت شیر خدا نے فرمایا کہ اگر اللہ ہے اور تم نہیں مانتے ہم فائدے میں ہیں، تم نقصان میں ہو. صحیح. اور اگر اللہ نہیں ہے تو پھر بھی ہمارا اور تمہارا ساتھ برابر کا ہے، چونکہ ہے ہی نہیں. تم مانتے نہیں ہو، ہم مانتے ہیں، پھر بھی نہیں ہے. اب اگر اس سارے سٹاک کو جمع کیا جائے تو اگر ہے اور کل ثابت ہو جائے کہ وہ ہے تو پھر میں فائدے میں کر دوں. بالکل صحیح. ٹھیک، دیکھیں یہ کافر کو دینے کے لیے جواب ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اب ایمان والے سیکشن کو ہم نے ٹریس کیا اللہ، لیکن اللہ غیب الغیوب، غیب ہی نہیں، غیب الغیوب. بالکل. اللہ والی سیکشن غیب ہوئی، اس کو غیب کے کھاتے میں پلیس کر دیں. اب فرشتے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ایک کامنر کو، ایک ایسے بندے کو جس نے فرشتوں کو کبھی ہمیں تو حضور نے بتایا کہ فرشتے ہیں، ورنہ ہم نے خود دیکھ کر تو نہیں پتا چلا یہ فرشتے ہیں یا کیا چیز ہیں. آئے نہیں کبھی سامنے، نہ کبھی دیکھے، نہ کچھ. وہ بھی غیب کی دنیا کی چیز ہو گئی.
یہ بھی غیبی کا جان ہے. نبی جس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، اگر وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، تو یہ ہر انسان کی کوالٹی ہے، اس کا اختصاص نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے تو ہر رائٹر کے ہاتھ میں کتاب ہو سکتی ہے. کتاب والا ہونا بھی اس کا اختصاص نہیں ہے. بالکل صحیح. سوشل ہونا بھی اس کا اختصاص نہیں ہے. فادر ہونا بھی اس کا اختصاص نہیں ہے. سن ہونا بھی اس کا اختصاص نہیں ہے. گرینڈ فادر ہونا بھی اس کا اختصاص نہیں ہے. اس کا اختصاص کیا ہے؟ کیا ہم اس کو نبی کہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی بشری کوالٹی کی بنیاد پر اس کو نبی ماننا بنیاد نبوت ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. لہٰذا نبی کو جب بھی ڈسکرائب کرو تو بشری کوالٹیز کے تھرو ڈسکرائب کرنے والا کھاتا مہنگا پڑتا ہے. نبوت کی نفی ہو سکتی ہے کہ جو چیز بشر کو بشر ثابت کر رہی ہے وہ ہر بشر کو بشر ثابت کرے گی. بالکل. ہر بشر کو نبی ثابت نہیں کر سکتے. لہٰذا بشریت کے کیٹیگری پر کسی نبوت ثابت کرنے والا کھاتا فلیشیس ہے. بالکل صحیح. یہ فلیشیس کا ہم کہتے ہیں دوستوں کو نہ بتاؤ اگر سے انگریزی والے لوگ ہیں، لیکن فلیشیس منطق کی دنیا کا لفظ ہے کہ جس کا نتیجہ غلط نکلے اس کا فلیشیس کہتے ہیں، مغالطہ آمیز. تو نبی کو بشری کوالٹیز کی بنیاد پر نبی ثابت کرنے والی اپروچ جو ہے وہ فلیشیس ہے، جس کا نتیجہ غلط ہے اور اسلام کو رسوا کر سکتی ہے. نبی کو کوئی اور کوالٹی لا کر اس کو نبی ثابت کرنا پڑے گا. اور وہ کوالٹی کیا ہے کہ پورے جہان غیب میں جہاں چاہے رسائی کر کے جہان غیب کی خبریں لے آئے اور ان کو ویلیڈیٹ بھی کرا سکے. وہ نبی ہے. جب گاڈ کو دیکھا گیا تو کوئی نہ دیکھ سکا. نبی سے پوچھا گیا گاڈ ہے کہاں؟ پہلے تو میری ساری زندگی اسٹڈی کرو نا، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میری ساری زندگی کو دیکھو اور اس کو ویلیڈیٹ کرو. اگر میں نے ساری زندگی میں کوئی غلط بات نہیں کی تو پھر مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہو. ورنہ اپنے خدا کے بارے میں تو کوئی بات بھی میں مائنس بات کر سکتا ہوں، پلس بات کر سکتا ہوں، صحیح بات کر سکتا ہوں، غلط بات کر سکتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار بھی ہے کہ نہیں. جب کافر بھی بول پڑے کہ اعتبار ہے، یقیناً تم جو کہو گے سچ ہوگا. نبی فرمائے گا رایت ہو رایت ہو رایت ہو رایت ہو رایت ہو حتی انقطاع نفس ہو. حضرت انس بن مالک کے حدیث ہے، بخاری مسلم شریف میں. تو یعنی جب ان سے پوچھا گیا سرکار علیہ السلام سے، حضرت انس بن مالک نے جو آخری 10 سال سرکار کے ساتھ رہے، حضور کے روایات حدیث والے جو معظم صحابہ ہیں نا، ان میں سے حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ وہ راویین حدیث ہیں جو سرکار کے ساتھ بالکل وابستہ رہے. اور حضرت انس بن مالک کا امتیاز یہ ہے کہ آخری 10 سال سرکار کے ساتھ دن رات رہے. تو فرماتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا پر ایک کیفیت سرور طاری ہو گئی اور فرمایا رایت ہو 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 حتی انقطاع نفس. یعنی سرکار اس وقت فرماتے ہیں کہ جب تک کہ حضور کے سانس کا سلسلہ ہمارا دیکھا میں نے خدا کو دیکھا، میں نے خدا کو دیکھا، میں نے خدا کو دیکھا. یہ کیفیت. اب نبوت کیا ہے؟ خدائی غیب کے کھاتے میں چلی گئی، فرشتوں کا وجود غیب کے کھاتے میں چلا گیا. نبوت بشریت کے معیار پہ تولی نہ جا سکی. اب اس کے لیے نیکسٹ کرائٹیرین وضع کرنا پڑا کہ نبی کی ساری زندگی کو پہلے ویلیڈیٹ کرو. اگر نبی کی زندگی کا اپنا دوست بھی گواہی دے دے کہ سچ ہے اور دشمن بھی گواہی دے دے سچ ہے، تو پھر ایک سب سے بڑا سچ ماننا پڑے گا کہ خدا ہے. ٹھیک ہے. گویا نبی کا نالج غیب الغیوب کا نالج ہے، لہذا نبی جہان غیب کا کارسپونڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. جہان غیب کا میسنجر ہے. اور نبی جب بھی انٹریکشن کرتا ہے تو جہان غیب سے کرتا ہے. اب کتاب کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ نبی کی زبان پہ ہے، نبی کی میموری پہ ہے اور نبی کے نالج پہ ہے. قرآن اگر سرکار فرماتے کہ عمر کہہ دو یہ قرآن ہے تو عمر کے کہنے پہ یہ قرآن نہ بنتا.
اگر نبی ارشاد فرماتے صدیق اکبر تم کہہ دو یہ قرآن ہے، قرآن نہ بنتا. کتنے سچے ہیں وہ، کتنے پیارے ہیں. لیکن صداقت کے اعلیٰ ترین معیار پہ بیٹھا ہوا صدیق بھی جب اپنی زبان سے کہے گا قرآن کوئی نہیں مانے گا. صدیق کو جس نے صدیق منایا جب تک اس کی زبان سے نہ نکلے یہ قرآن نکلے. سبحان، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو خدا اتنا پیارا بنا لے کہ خدا کی ذات پاک کل کلام میرا ہے کیا تو چارے کل پڑھنے وقت یہ تصور ہونا چاہیے. کل کہہ کے بعد اپنی بھی منہ سے تیرے سنی. کیا بات ہے، کیا بات. کل کہہ کے بعد اپنی بھی تیرے منہ سے کل کہہ کے بعد اپنی بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کا پسند. سمجھنے کی بات ہے. تو اب جس کی زبان کو متحرک کیا کلام اپنا قرار دے دیا، جس کی ادا کو متحرک کیا اپنا قرآن نازل کر دیا، رزم و بزم میں جس کو قرآن کا ایک پیرامیٹر بنا دیا، جس کی ادا کو قرآن کہا، جس کے لفظ کو قرآن کہا، جس کے اٹھنے بیٹھنے کو قرآن کہا، جس کی چادریں اوڑھنے کو قرآن کہا، جس کے کمبل اوڑھنے کو قرآن کہا. وہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ ایسی ہستی ہے کہ جب تک اس کی زبان سے نہ نکلے کتاب نہیں کرا سکتی. صحیح. اگر زبان عیسیٰ سے نہ نکلتی تو بائبل نہ ہوتی، زبان موسیٰ سے نہ نکلتی تو تورات نہ ہوتی، زبان داؤد سے نہ نکلتی تو زبور نہ ہوتی. اس کا مطلب کہ نبی کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کا خدا کی ذات پاک کے ساتھ ایسا کوئی لا ینفک قسم کا تعلق ہے، نہ ٹوٹنے والا، کہ من تو شدم تو من شدی، من تم شدم تو جا شدی، پاکس نہ گویت بات دزی من دی گرم تو بھی. ٹھیک ہے. جس پوائنٹ پر ہم جا رہے ہیں ابھی، جس طرح آپ وہ ٹم ٹم لگا لیتے ہیں وہ آپ کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے، تو اب اس منزل پہ پہنچ جائے. تو لفظ نبی کا تعین کرنا ہے. لفظ نبی کے زمانہ میں یہ نبا، نابی، نبی صفت مشبہ یاد ہے جی. صفت مشبہ. صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے موصوف کے ساتھ ہر وقت موجود رہے اور معنوی اعتبار سے اپنے کلائمیکس کے چھو جائے. ابتدا میں ہم نے رسول کے لیے، نبی کے لیے دو لفظ رکھے تھے، ایک رسول اور ایک نبی. اور بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اولیاء کی دو قسمیں. ایک وہ قسم کہ جو تکوین کی دنیا میں ہوتے ہیں، ایک وہ قسم جو شریعت کی دنیا میں ہوتے ہیں. تکوین میں اور شریعت میں مطابقت نبی کی ذات پیدا کرتی ہے. نبی کا ایک ہاتھ تکوین میں ہے، دوسرا ہاتھ تشریح میں ہے. ولی اس سے فیض لے کے تکوین کی دنیا میں نکل جائے یا تشریح کی دنیا میں نکل جائے. یہ میں نے بات ابتدا میں کی تھی. لفظ نبی کا معنی بتا رہا ہوں. نبی اب معنوی اعتبار سے وہ ہستی قرار پائی کہ اسلام کے سارے جانے غیب کا نالج رکھتا ہے. خواہ وہ جانے غیب علم الہی ہو، علوم الہیہ میں سے ہو، یا علوم ملائکہ میں سے ہو، یا علوم انبیاء میں سے ہو، یا علوم تقدیر میں سے ہو، یا نوع العظیم یعنی علوم قیامت میں سے ہو، یا علوم تقدیر میں سے ہو. وہ سارے علوم جب تک نہیں رکھے گا نبی نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام کا نظام 3 جہاد پر ہے، یا ایمان پر ہے، یا اسلام پر ہے، یا احسان پر ہے. ایمان نہ ہو تو اسلام قبول نہیں، اسلام نہ ہو تو احسان قبول نہیں. لہذا جو بیسس ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان یعنی جانے غیب، خدا غیب، غیب الغیوب کس کو پتا ہے؟ نبی کو پتا ہے. کس نے؟ نبی. اس لیے نبی کرا. اب فرشتے غیب بتایا کس نے؟ نبی. ڈیپینڈنٹ ہم کس پہ ہوئے؟ نبی. نبوت وہ نور جو اس کی بشریت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نبی خود بتاتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے رب سے پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والوں میری اطاعت کرو
وہ تم سے مدد کرے گا. کتاب کے بارے میں کہ لاکھوں مصنفین میں سے نبی جب کتاب لے کے آئے گا انسکولڈ ہو, کہیں ایڈمیشن نہ لیا ہو, کسی استاد سے نہ پڑھا ہو, نبی کا استاد کیوں بنے کیسے؟ بالکل قلم کو ٹچ نہ کیا ہو, کسی ادارے کا منہ نہ دیکھا ہو, اور پھر پوری جہان کے اسرار اٹھا کر سامنے ایک کتاب میں ملا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ نبی کی شان ہے. تو اسلام کا پورا جہان جو ہے وہ کیا رکھتا ہے؟ علم غیب سے علاقہ اور تعلق رکھتا ہے. علاقہ بنانا تعلق. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے نفاذ میں نبی کا چہرہ مخلوق کی طرف ہے. اخذ علوم معرفت اسلام, معرفت دین میں نبی کا چہرہ خدا کی طرف. اب ایک پیکر نبوت کی دو جہات ہو گئی, ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. پیکر نبوت کو ون سائیڈڈ اسٹڈی کرنے سے یعنی 50% انکار لازم آتا ہے, صرف بشری اعتبار سے اسٹڈی کرنے سے 50% بالکل صحیح انکار لازم آتا ہے. اور پھر شریعت کے سارے علوم جہاں غیب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ویلیڈیٹی ہو جاتی ہے, جاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب پیکر نبوت کی, ذات نبوت کی, یعنی ایک نبی مکرم محترم کی دو جہات ہوں گی. ایک جہت عالم غیب کی طرف جہاں سے علوم لا رہا ہے, لاتے ادھر سے ادھر نبی, ادھر سے ادھر میں سے نبی اور رسول. ٹھیک ہے, آج کا وہ شعر میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں, سب کو یاد, دوستوں کو یاد ہونا چاہیے. ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. خواص برزخ کبریٰ کا ہے عرف مشدد کا, جیسا ایک عرف تھا مشدد, جس پہ کوئی تشریح لگی ہوتی ہے وہ 3 اٹھنے والی. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ حرف پیچھے بھی جڑتا ہے, آگے بھی جڑتا ہے. کیا بات ہے. مثلا مکمل, کم کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور مل کے ساتھ بھی, میم کیا ہے, مشدد ہے. تو ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. خواص برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد کا. ٹھیک ہے, میڈیٹر ہے. اب میڈیٹر نبی جب نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے, 1,24,000 انبیاء کو تاج ہائے نبوت دے دیے گئے, اور آخری تاج ہمارے شہنشاہ کے سر ہے. سرکار ہمارا نبوت نبی کی کیا, اللہ پاک نے ہمارا میرے نبی جتنی شانیں تھی وہ تو میں نے تمہیں دے دی. اب نہ کوئی شان باقی نہ نبی کی دو, جتنے کمالات تھے وہ تمہیں دے دی. میں نے اپنے خدائی کے سارے کمالات جو بندگی میں رکھ سکتا تھا تمہیں دے دی. میں نے اپنی خدائی کے سارے کمالات جو تیری بندگی میں رکھ سکتا تھا رکھ دیے, دے دیے, الاٹ کر دی. انا آتینا کل کوثر, وعدت میری کثرت تیری. جب میں نے ایک بات فائنلائز کر دی, نبوت کی ضرورت کیا رہی؟ اب اگر کوئی آئے گا تو تیرا غلام بن کے آئے گا, ہاں وہ تیرے صحابیوں میں ہو, تیرے اہل بیت میں ہو, تیرے تبع تابعین میں ہو, تابعین میں ہو, یا تیرے اولیاء میں ہو, تیرے قرآن کے مفسروں میں ہو, اور تیری حدیث کے شارحین میں سے. جو بھی آئے گا اب تیرا غلام بن کے. چنانچہ یہ ہوا کہ علوم کی پھر آگے پیکر نبوت کی پھر 2 جہات میں 2 انہار چل پڑے. نہر, ایک نہر علوم کی تھی, نہر اشعر کی زبان میں نہر کہتے ہیں. ایک نہر علوم کی تھی, علوم شریعت کی, جو محدثین نے, مفسرین نے, فقہاء نے, علماء نے, پڑھے لکھے لوگوں نے سنبھالی اور دین کو سلامت رکھا. ہمارے محسن ہیں, کمال لوگ ہیں, جنہوں نے رب کے قرآن کو سینے سے لگایا اور اسی پر قربان ہو. آقا کی حدیث پڑھنا شروع کی تو ساری زندگی حدیث پڑھتے. فقاہت میں قدم رکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ بن کے چلے, یا امام شافعی بنے, یا امام مالک بنے, یا امام احمد بن حنبل بنے. ٹھیک ہے, لیکن ادھر جو مخفی کھاتا تھا کہ یا رسول اللہ اب بھی اگر کوئی اللہ سے ملنا چاہے, معراج کرنا چاہے تو کیا خیال ہے؟ آخر میں کرا دیتا ہوں. جو فرشتوں کے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہے. ہم نے کوئی چیز انڈر لاک اینڈ کی نہیں رکھی, کائنات کے اسرار کھول کے جا رہا ہوں, جو اس روٹ سے آئے گا سیدھا وہاں پہنچے گا. حضرت شیر خدا سے یہ روایت ملتی ہے کہ رکاب میں پاؤں رکھا
दूसरी रकाब तक आने से पहले सारा कुरान खत्म मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। उधर कुरान अज़ीम शान 22 साल 9 महीने और 22 दिन में नाजिल होता है, ठीक है? कुरान अज़ीम शान की जो नज़ूल है 22 साल 9 महीने और 22 दिन है, लेकिन उधर और हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि हमने सूरह बकरा शरीफ सरकार नबी पाक से 2.5 साल में पढ़ी, ठीक है? कुरान कोई तेज तर भी पढ़े तो कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं, या एक कम से कम फुल डे 24 घंटे तो लग जाते हैं। लेकिन हज़रत शेर खुदा ने फिर उसको पढ़ना शुरू किया, तो क्या पढ़ना है? एक रकाब में पाँव रखा, दूसरी कितनी देर लगती है? 1 सेकंड, 1 सेकंड में कुरान पढ़ा। 22 साल 9 महीने और 22 दिन में पढ़ना भी कुरान है, एक लम्हे में पढ़ना भी कुरान है। वो जिहाद शरीयत की है, ये जिहाद नबूवत की, तरीकत की, एहसान की है, ठीक है? तो इस तरह कुछ तबके ऐसे पेश आ गए, सामने आ गए कि जिन्होंने अंबिया की उस पैटर्न को फॉलो किया कि शरीयत नाफिज करेंगे, जहाँ दुश्वारी पेश आएगी वहाँ फिर हम करामत दिखाएं। अंबिया की पॉलिसी ये थी कि शरीयत नाफिज करो, अगर शरीयत के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए मौजूद दिखाओ। बस बिल्कुल हर दौर में अंबिया को ऐसे मौजज़े मिलते रहे कि जो उस दौर के सबसे बड़े कमाल को चैलेंज कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, जादूगर उरूज पे हैं और क्या करते हैं? रस्सियों को सांप बना रहे हैं। मैजिक का इल्म उरूज पे, यानी चीजों की हैत को बदलना, तब्दीली आयान का इल्म उरूज पे है। तो हज़रत मूसा ने क्या किया? वहां पर तौरात उठाकर आते नहीं सुनाई, क्या किया था पता ना? जी सबको पता है, लाठी बांधी, चलो लाठी बांधी सांप और उन सबको निकल गई। हीलिंग पर लोग नाज करते थे, अपने उलूम पर फख्र करते थे, तो जनाब मूसा अपने हाथ को यूं बुलंद करते थे, सूरज चमक उठता था, यदि पैसा, ठीक है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इल्म तिब उरूज पे था, फरमाया तुम जिंदू का इलाज करते हो, मैं मुर्दे उठा देता हूं। क्यों? कि नबुव्वत को अपने इस बात के लिए मुआवजा अता कर दिया गया ताकि नबी का सर कहीं नीचा ना हो जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी, सुप्रीम पावर्स जो हुक्मरान थे वो एंजॉय कर रहे थे, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया गया? तुम्हारे बादशाहों के हेरल्ड्स घोड़ों पर बैठकर आगे हॉर्न बजाएंगे और मेरे सुलेमान का हुदहुद एक परिंदा फजाओं में उड़कर जमीन के अंदर के खजानों को देखेगा। गौर करें कि ये तो कुरान की इबारत है ना कि हुदहुद जमीन के खजानों, जमीन के अंदर पानी देख के हज़रत सुलेमान की बारगाह में रिपोर्ट पेश करता था, हुजूर लश्कर वहां पर पड़ा होना चाहिए, जमीन के अंदर वहां पर पानी मौजूद है। ये तो कुरान है ना। अब उस बेवकूफ का अंदाजा आप करें, इसको जिसका अकीदा ये हो कि नबी को पता ही नहीं है दीवार के पीछे कभी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद को जमीन के अंदर के खजानों का इल्म है। हज़रत सुलेमान के हुदहुद को, परिंदे को, जमीन के अंदर के पानियों का इल्म है। मतलब उस बंदे को जो अंबिया के बारे में इसका कायल ना हो, उसकी कोई मतलब बेहूदगी का अंदाजा हो सकता है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पावर क्या दी गई कि आगे आगे हुदहुद चलेगा, तेरा हेरल्ड तेरा हुदहुद होगा और तुम्हारा तख्त फजाओं पे उड़ेगा। आज तक वो तख्त क्रिएट नहीं हो सके जो फजाओं पे उड़ सके। जहाज बहुत पीछे है अभी, क्योंकि उस तख्त में इंजन नहीं था ना, ये तो इंजन से उड़ता, कवर्ड भी नहीं था, और शहनशाह सारा लश्कर उठा के बैठा के उस पर उड़ा करते थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये बड़ी लंबी बात है, मैं बता ये रहा था कि नबुव्वत की निज़ाम शरीयत नाफिज करने की पॉलिसी क्या थी? ये फोकल सेंटेंस है। वो ये थी कि नबी शरीयत बारगाह गैब से लेके आए,
اس کو نفاذ میں لگ جائے، خواہ بازاروں میں پتھر کھائے، خواہ زخمی ہو، خواہ جنگیں لڑے، سب کچھ کر دکھایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی معجزوں پہ گزارا ہے۔ اگر صرف معجزوں پہ گزارا ہوتا تو نبی کی ایمان ماننے سے لوگ انکار کرتے تھے کافر ہو جائے۔ صرف معجزوں پہ گزارا کرنا یہ بھی کفر ہے، صرف کرامتوں پہ گزارا کرنا، شریعت کا احترام نہ کرنا یہ بھی کفر ہے، اور صرف ظاہر پہ انحصار کر کے نظام باطن کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ دونوں کو جمع کرنا ہے اسلام میں۔ تو نبوت کی پالیسی یہ رہی کہ پوری کوشش کرو، اٹ موسٹ ٹرائل، اٹ موسٹ اسٹرگل، ٹھیک ہے، کہ کام کری جاؤ۔ بازار میں کسی نے گالیاں دے دی، ٹھیک ہے جی، برداشت کر لی۔ کسی نے برا بھلا کہا، برداشت کر لیا۔ کسی نے پتھر مارے، برداشت کر لیے۔ جنگ لڑنا پڑی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی لڑائیاں، ہمارے سرکار نے 27 جنگیں لڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا حشر کیا ظالموں نے، جا کر پھانسی کے تختے پہ لا کھڑا کیا۔ عیسائیت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، تمہاری ہی کتابیں ثابت کر رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں ہوئی تھی۔ ما صلبوہ ما قتلوہ ما صلبوہ لیکن شبہ لہ۔ قرآن پاک کی اس عبارت کو تمہاری کتابیں ویلیڈیٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کیا حشر کرنا چاہتا ہے انہوں نے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم نے ان کو بچا لیا۔ تو پوری کوشش کرو نبی کی پالیسی، شریعت انٹرپریٹ کرو زبان سے، کتاب دو ان کو، زبان انٹرپریٹ بھی کرو، عملی طور پر کر کے بھی دکھاؤ، ڈاکومنٹری پروف کے طور پہ کتاب بھی دو، اور سب کچھ دینے کے باوجود اگر پھر بھی یہ اکڑ جائیں تو پھر معجزہ پرشاد، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دریا پھاڑنا پڑے تو پھاڑ دو، پھر چاند کو ٹکڑے کرنا پڑے ان کے جس کی روشنی میں چلتے ہیں، پھاڑ دو، پھر سورج لوٹانا پڑے جس پر یہ راز کرتے ہیں، لوٹا دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر جن فضاؤں پر یہ صرف پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اوپر ایک قدم ایک انچ بھی اوپر نہیں جا سکتے، ان فضاؤں میں اڑ کر دکھا دو۔ زمین کے اندر چلے جاؤ اور دریا کی تہ میں زندہ رہو، راتوں کی تاریکی میں، دریاؤں کی ظلمتوں میں، اور مچھلی کے پیٹوں میں زندہ رہ کے دکھا دو، ٹھیک ہے۔ نبی کی پالیسی۔ اب اس بنیاد پر جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت اپنے کلائمیکس کو چھو گئی، تو پھر اولیاء کو یہ کمالات منتقل کر دیے۔ ادھر علوم، علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، صلاح، ادھر اولیاء کرام۔ دو قسمیں ہو گئی، ایک ولی کی، اب ولایت کی دو قسمیں، پہلے تو علماء والی قسم، اب ولی کی بھی دو قسمیں ہو گئی۔ ولایت کو بھی کہا یہ ولی جو ہے یہ علماء کی مدد کریں گے، صاحبان شریعت کی مدد کریں گے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اور قرآن اور حدیث کے معیدات یعنی آکسیلری نالج یہ ہیلپ کریں گے۔ اور دوسرے ولی تکوین میں رکھ دیے گئے، کہا اچھا ہم تمہیں چھپا لیتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑے گی تمہیں استعمال کریں گے۔ تو وہ ولی ان میں سے کتب تکوین، ادھر کتب ارشاد، وہ اس کو کہتے ہیں شریعت والے کتب ارشاد، ادھر کتب تکوین، اور دونوں کو ملا کر قیوم والا، یہ حضرت جبر پاک اس میں۔ اب جس ولی کو تکوین کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جو کام فرشتے کرتے ہیں اس نوعیت کی ڈیوٹیاں آپ کی، فرشتوں کے لشکر تمہارے ساتھ، یہ نہیں کہ فرشتے اس کے لیڈر ہیں، وہ فرشتوں کا لیڈر ہے۔ حضور غوث پاک کی بات ہے، چلتے چلتے اصل میں تو حضور غوث پاک کی ہے نا، اور یہ بات ہم نے سید زمان شاہ صاحب اللہ سے شروع کی تھی، ابھی چل رہی ہے۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ غوث الاعظم۔ عجیب بیٹے کیا کہہ رہا ہوں، رسالۃ غوث الاعظم۔ اگلی دفعہ میں آیا اور تمہارے گھر میں یہ نہ ہو کہ میں سزا سب کے سامنے دوں۔ سنیوں کی بڑی عجیب عادت ہوگی کہ گھر میں شیخ
लाल समझ कर खाते, थोड़ा लाल है रुकानी चाहिए, लेकिन खाने के बाद तो आराम नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल? सही। हमें कुछ एहसास तो करना चाहिए कि गौसे आजम तेरी प्यारी, हम तेरे गुलाम, और तेरा पैगाम ना दे सके, हमें शर्मिंदा होना चाहिए ना। जब भी कोई गैर विषय का नाम ले और कहीं आप गैर विषय आप बिस्मिल्लाह जरूर करो, बेहतरीन चीज। और मसाइल का हल, मैं एक सिखों के एक तबके को जानता हूँ कि जिन्होंने सरकार गौसल बना के गैर विषय को करते हैं। सिख हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, मुसलमान नहीं है, कलमा भी नहीं पढ़ते, हज भी नहीं करते, गैर विषय देते। उनसे उन पर ताकीक हुई कि ये तुम्हें क्या हो गया, ये क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि हमारी एक खातून थी जिसके कोई मुश्किलात थी, सारे हिंदुओं, योगियों और सिखों के जो क्या होते हैं गुरुज के यहाँ जा जा के उसने सब मिन्नतें मानी, सब कुछ किया, कुछ ना हुआ। किसी ने कहा मुसलमानों के गौसे पाक हैं, सुना है बड़े दस्तगीर हैं, बड़ी मदद करते हैं, उसके तरफ जाओ। तो उसने सरकार गौस पाक की गैर शिफ पाना शुरू की। सरकार गौसल वरा करम फरमा हुए और उसके दुआ की, उसका मसला हुआ। उस वक्त से सिखों की दुनिया में ये गैर शिफ का राज शुरू हुआ। ठीक है। और ये गैर शिफ बाजू का लोग हैं, ये अपने को पड़ेगी दिन में खुद सब कुछ गड़ा हुआ है। हमारी गाड़ी के एतराज असल में बगदाद शरीफ में सरकार गौसल वरा के एक गुलाम रहते थे, बड़े अमीर थे, खुद हुजूर गौसल भी बड़े अमीर थे। अच्छा, और ये भी याद रखें कि बाज लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे चंगा फकीर है, जे सोने कपड़े लाए से फकीर हो सका, रंजीत रोटी खाना ये फकीर हो सका, पुरानी गड्डी बैठा था फकीर हो सका, ये निजा तरक्का हुआ है, फटे कपड़े लाए हों, पैदल खिसरे तो रुकना हुआ है, वो मुसलमानों ने लीडर है। ये बेशरम लोगों का स्टेटमेंट में याद रखे, हुजूर गौसे पाक इतने अमीर थे कि आपने धोकर कपड़ा कभी नहीं पहना, धुला हुआ कपड़ा कभी नहीं पहना। इस्लाम का निज़ाम शहनशाही सरकार गौस पाक ने दिया। और हुजूर के घोड़ों के जो घोड़े जो थे ना, वो जंजीरों से, सोने के जंजीरों से बंधे होते थे। और हुजूर गौसे पाक के लंगर शरीफ के बारे में बात, हुजूर गौसे पाक के लंगर दो किस्मों का था, अवाम का और खवास का। आज का सबसे बड़ा एतराज यही है गद्दी पर, और खास तौर पर गोरा शरीफ की गद्दी पर लोगों का एतराज ये है, हाँ कुकड़ उड़ा। हुजूर गौसे पाक का लंगर शरीफ भी ऐसा ही था कि खवास के लिए और अवाम के लिए दो एतराज़ात सरकार गौस पाक के हुए। लोगों ने आकर सवाल किया, हज़रत ये क्या करते हैं कि एक अवाम के लिए लंगर अलग और खवास के लिए अलग? तो आपने इरशाद फरमाया को इनको थोड़ा सा बेहतर खाना खिलाकर इनकी बड़ी बड़ी मुश्किलात आसान करवा देता हूँ। ये अमीर हैं, वजीर हैं, अजमतों वाले हैं, गरीबों के काम इनके यहाँ फंसते हैं, तो इनकी यहाँ तकरीम करके इनके काम निकलवा लेता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ठीक है, क्या खूबसूरत पॉलिसी है। तो गरीब है डंडवाड़ी मैंने याद रखे कि एतराज बंदा करना चाहता ज़ारा कर सका। ठीक है, एक दफा किसी ने एतराज किया कि हुजूर गौसे पाक कमाई कैसे वली हो सकते हैं, इनके घोड़े सोने के जंजीरों से बंधे हुए। आप खामोश रहे, क्योंकि वली का काम फिर नबूवत के फैज़ से होता है, वहां पर मुनाजरे की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखें, वली मुनाजरों में नहीं पड़ता कभी। अगर वली है तो मुनाजरों में नहीं पड़ेगा। मुनाजरा इस दौर में तो खास तौर पर मुनाजरे करना मैं नहीं समझता कि कोई जरूरत है, और वली भी मुनाजरे नहीं करता, वली का तसर्रुफ का तरीका कोई और होता। अब वो शख्स जिसने इतराज किया था, उसने उसको कोई बीमारी लगी और सरकार गौस पाक उस हकीम साहब के पास गया। हकीमों ने सारा एक डिसीजन दे दिया कि भाई तुम नहीं बच सकते, फलां घोड़ा है फलां के नस्ल का, उस घोड़े के पित्ते का पानी अगर तुम्हें मिल जाए
تو وہ تمہارا مسئلہ ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اس نے ٹریس کرنا شروع کر دیا. پیسہ ہے نہیں پاس, گھوڑا بھی نہیں, پیسے بھی نہیں. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چلا گیا. لوگ اپنی فریادیں لے کے حضور کو پیر دستگیر میں تو نہیں مانتے, وہاں چلا گیا. کہا حضور میرے لیے مسئلہ پیدا ہوا, آپ نے فرمایا فلاں جگہ پر میرا گھوڑا ایک بندہ ہوا ہے, وہ اسی نسل کا گھوڑا ہے, وہ لو اس کو ذبح کرو اور پتے اس کے پتے کا پانی لو. وہ زنجیر سے بندھا ہوا ہے جس سے وہ سامنے کی ہے, وہ زنجیر لو بیچو اور حکیم صاحب کی خدمت کرو, ان کی پیمنٹ کرو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ. اس وقت اس کو یاد آئی کہ میں وہ بدنصیب تھا جس نے حضور غوث پاک کے گھوڑے پہ اعتراض کیا تھا اور زنجیروں پہ اعتراض کیا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو حضور غوث پاک نے اپنی زندگی میں بادشاہی اور فقر کو اکٹھا کیا, جسے اقبال کہتے ہیں کہ فقر و شاہی واردات مصطفیٰ. صحیح بات ہے. فقر و شاہی واردات مصطفیٰ. فقر اور بادشاہی نبی پاک علیہ السلام پر گزرنے والی کیفیتوں کے نام ہے. انتجلی حائزات مصطفیٰ. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. فقر و شاہی واردات مصطفیٰ, انتجلی حائزات مصطفیٰ. ٹھیک ہے. تو سرکار غوث الورا ان دونوں چیزوں کے جامع تھے. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے, رسالہ ایک لکھا ہے, اس کا نام اصل میں رسالۃ العشاق. ترجمہ ہوا اس کا رسالۃ غوث الاعظم. اس کی شرح کی حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ الرحمہ ہے, جو حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ اعظم ہیں. حضرت میر خسرو اور حضرت امام حسن اور حضرت امام نہیں بلکہ حضرت حسن اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی, یہ حضرت کے اعظم ترین خلفاء سے. لکھنے والے حضور غوث پاک ہیں, شرح کرنے والے چراغ دہلی. رسالۃ العشاق, اس رسالے میں حضور غوث پاک نے ان 65 الہامات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, 65 الہامات کا ذکر کیا ہے کہ جو حضور غوث پاک سے اللہ نے باتیں کی ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. ان باتوں میں سے ایک بات میں آپ کو سنا, سارے ٹائم ہے نا, میرے فنگر ٹپس میں ایسا ہے, آپ کو سنا سکتا ہوں کسی اور میٹنگ میں. تو فرماتے ہیں کہ اچھا ہر الہام کی عبارت آغاز طرح ہو رہی ہے, قال ربی یا غوث الاعظم, رب نے کہا اے غوث اعظم. سبحان اللہ. گویا حضور کو غوث اعظم اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے. بے شک, بے شک. اللہ دے تو کوئی چھین سکتا ہے, جس دیوے نو آپ جلاوے کر کسے دیوے. بے شک. کیا بات ہے, کیا بات ہے. قال ربی یا غوث الاعظم, میرے رب نے کہا اے غوث اعظم, خلقت الانسان من نوری, کہ میں نے انسان کو اپنے نور سے پیدا کیا. وخلقت الملائکۃ من نور الانسان, اور ملائکہ کو انسان کے نور سے پیدا کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ میں دلیل کس بات پہ لا رہا ہوں کہ ولیوں کے شہنشاہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے نور سے ملائکہ کو پیدا کیا. لہٰذا کوئی یہ سمجھے نا کہ ولی کے جو کمانڈر ہیں وہ فرشتے ہیں, وہ غلطی میں ہیں. عامل کے کمانڈر فرشتے ہو سکتے ہیں, ولی کے مقتدی ہیں فرشتے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اب اولیاء کی دو قسمیں ہوگی, تشریعی ولی اور تکوینی ولی. تکوینی ولی کی پھر آگے دو قسمیں ہوگی, ایک وہ جو شریعت والوں کی مدد پہ لگے رہتے ہیں, اور ایک وہ کہ جن کو نظام تکوین میں غوثیت کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, تو بارش نہ ہو تو جناب حضرت میکائیل سے کہنا, میکائیل بڑا عجیب نقطہ عرض کر لوں کہ فرشتے وداؤٹ انوکیشن, ایک بہت بڑا اسپرچل پرنسپل پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ گیا, آپ کو بیان کر رہا ہوں, یہ آپ کو بہت کام آئے گا, بہت کام آئے گا. فرشتے کو جب تک کہا نہ جائے
उस वक्त तक फरिश्ता आगे बढ़कर हेल्प नहीं करता, صحیح خواہ उसे अल्लाह पाक फरमाए या इंसान रिक्वेस्ट करे। अब अजीब बात है, फरिश्ता ह्यूमन फ्रीडम को ब्रेक नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। बिल्कुल सही एक यही बात अगर समझ में आ जाए तो मेरा ख्याल है ये समझने के इस टूर का आपका हक अदा हो गया। बेशक ह्यूमन फ्रीडम अल्लाह की बारगाह में इतनी मुकद्दस है कि उसको इवन फरिश्ता भी ब्रेक नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बिल्कुल सही उस फ्रीडम को ब्रेक करने के लिए यानी अगर इंसान मुश्किल में भी हो उसकी फ्रीडम इंटैक्ट है, लिहाजा अपनी मुश्किल को हल करने के लिए फरिश्ते से रिक्वेस्ट करेगा, मतलब मिकाइल से आप प्रोटेक्शन चाहते हैं या आपको हेल्प चाहिए तो आप राफील अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि जी आप हमारी हेल्प करें, मेरी सेफ्टी करें, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी है। इफ इन्वोक्ड ही विल हेल्प यू। तो अब फरिश्ता बगैर इन्वोकेशन के बगैर कहे इंसानी फ्रीडम को तोड़ नहीं सकता, लिहाजा उसे कोई कहने वाला चाहिए। लेकिन ये चीजें बयान करने के लिए कोई नहीं आएगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसलिए भाई खुदा ने जितनी मारनी है बाद मारी के किसी पास अच्छा लोग क्या तो संगीत अगर गहरा सांस के दायरे तो गाय ना इतनी हमारी गला वासी मारे तो तुझे थोड़ा खर्च कर ले वाला तुझे तो पता है सारे दीवानगी ना तो नहीं बनते कि सब वो जोर असल फ्रीडम से सोचने से भी तां ज्यादा अपनी गाल नहीं करता ना ऐसा पीढ़ी भी सकते हैं गाल चंगी करिए चंगी सुनिए तो गल का बस। फरिश्ता जो है ये ह्यूमन फ्रीडम को ब्रेक नहीं कर सकता। आप फरिश्ते से काम लेने के लिए या ऊपर से या इधर से रिक्वेस्ट बहुत कीमती लगता है अच्छी तरह से। अच्छा अब उसको कहने के लिए गौस की ड्यूटी क्या है? गौस देखता है कि मेरे आका का गुलाम परेशान हो, आज़म तेरा निज़ाम मेरे गौसे पाक क्या खूबसूरत दुनिया बसा गए हो। जब गौस खुद देखता है कि मेरे आका का कोई गुलाम रो रहा है, परेशान है, तो गौस फरिश्ते को जाकर पकड़ता है, आओ मेरा दोस्त परेशान है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे मुरीद तो गम न कर, जब कोई तुझे चैलेंज करेगा मैं लड़ूंगा। मज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली, जब कोई तुझ पर अटैक करेगा मैं वार करूंगा। तो सरकार वसुलवरा का निज़ाम इस तरह का है। तो तकवीनी औलिया में फिर गौसे पाक ने जितना तकवीन पे लिखा है मेरा ख्याल है शायद हज़रत शेखुल अकबर इमाम मुहीउद्दीन इब्न अरबी के अलावा किसी ने नहीं लिखा। और इमाम शेखुल अकबर इमाम मुहीउद्दीन इब्न अरबी सरकार वसुलवरा के उलूम के सही मानवे वारिस। बाज़ का इस दौर में बाज़ हमारे नक्शबंदी बुजुर्ग नाराज़ होने का भी नारा वो शेखुल अकबर की बिल्कुल ना पढ़ो, कदम ना पढ़े, कुफ्रियात ना मजमुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हज़रत इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के स्टेटमेंट मौजूद है। हज़रत इमाम शेखुल अकबर इमाम मुहीउद्दीन इब्न अरबी के बारे में बात करते हुए बहुत एहतियात करो, वो बुलंद तरीन आरिफीन में से, ठीक है। तो अब हज़रत गौसे पाक के वो गुलाम के जो तकवीनी निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बज़ाहिर गुबार आलूद चेहरों वाले, बज़ाहिर दुनिया शायद उसको उनको ना पूछे, लेकिन अल्लाह ताला के नाम पर अगर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसमें पूरी कर देता है। तो इस तरह के एक तकवीनी वली थे, वो इनके घर में आया करते गुलाम हुसैन साहब, और हम उनकी हर महीने 11वीं शीफ की महफिल जो सरकार गौस पाक की महफिल थी जो वो कराया करते थे, और उनके मुरीद जनाब मोहम्मद खान साहब अलैहि रहमा कराया करते थे। मेरे बड़े मोहसिन बुजुर्ग दोस्त थे। तो ये बच्चे हमने छोटे छोटे उन दिनों में उनको उठा के अपने हाथों में पाला करते थे और सुनाया करते थे। तो ये उस वक्त ये बातें याद आ रही हैं। तो मैंने कहा इत्फाक ऐसा गुलाम हुसैन ही मौजूद बन गए, इनके वाले से मौजूद बन गए, सरकार गौसुल वरा का जिक्र
ان کے والد صاحب جب وصال فرمایا تو یہاں سے ان کا جسد خاکی جب پاکستان منتقل کیا گیا تو ہزاروں لوگ موجود تھے، نماز جنازہ پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی بہت تھے، لیکن انہوں نے نہایت محبت انداز میں مجھے یہ فرمایا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا. جب 40واں ہوا تو پھر میں وہاں حاضر ہوا، مجھے انہوں نے پوری محبت جذبے کے ساتھ کہا کہ آپ ہی آئیں گے، آپ ہی گفتگو کریں. تو ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی محمد خان صاحب کی روح ہمیں یاد کر لی. اللہ کریم ان کو اپنی بارگاہ پاک میں بلند ترین مقامات نصیب فرمائے. اور یہاں جتنے دوست تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں، کوئی بڑی محفل ہم نے نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں مارنا، اپنے گھر میں بیٹھے گئے. بیٹے کی خواہش تھی، بزرگوں نے فرمایا تھا، میں نے چلے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر دوران گفتگو کسی دوست کے ساتھ کوئی سخت بات بھی ہوئی ہو تو میری ایک عادت ہے، چونکہ میں علم میں مکمل دیانت سے پڑھا ہے. علم میں زندگی میں کبھی بھی بدیانتی نہیں کہ ابھی بھی میں برطانیہ میں آیا ہوں تو لوگ پتہ نہیں، میرے پروگراموں کی بھی کمی نہیں ہے، ملنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن یقین مانے کہ ان سب کو میں نے چکر چڑھائے ہوئے ہیں، کتابیں 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 کتابیں. میں لوگوں کی جگہ مسجدوں میں جا کر تقریریں کر کے پاؤنڈ نہیں مانگتا، بالکل میرے پاس جو ہیں وہی خرچ کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہم اس دیار غیر میں منگتے بن کے کیوں پھریں؟ ہے کہ نہیں؟ ہم منگتے بن کے کیوں پھریں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے حضور کا ہے. ہمارے حضور فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، بانٹنے والا میں ہوں. تو جو کچھ بھی ہے علوم پر خرچ کریں. بچوں کو بھی آپ لوگ، میں نصیحت کروں گا کہ بچوں کو پڑھائی کی طرف مائل کریں. اب یہ بیٹا کتنا پیارا ہے، زلفیں خوبصورت، داڑھی خوبصورت. اسی طرح برطانیہ میں کچھ نوجوان اس طرح کے ہمارے عزیزوں میں سے نکل آئے تو علوم پڑھیں. جو کچھ ہم نے باتیں کی ہیں، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں نا، کوئی بات بلا والا نہیں ہے انشاءاللہ. ہمارے یہاں لائبریری ہو، ایسے سب لگے ہوئے تھے نا کچھ سمجھ کرنے پہ، ایسا سب لائبریری ضرور بنایا ہے. میں اگر اس کو ملنے سے اچھا نا تو ہماری چرپائی الماری اس نے لائبریری سے ڈیسٹ بھی منظور ہے، میں اتنے گزارا کریں گا، لیکن لائبریری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ بچے پڑھیں اور انگریزی اتنی محنت کرو. انگریزی میں اندر سارے علوم ہیں. اس وقت دنیا کتنے کتنے پہنچ چکی ہے اور روحانیات تے ریسرچ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے. اللہ جاننا نے یہ سیاح اسکالر اللہ روحانی سائنسدان اس اپنی عیسائیت کو بیزار میں. کل میں نے ایک کتاب دیکھی ہے ایک دکان پر، دیپک چوپڑا نام کا ایک ہندو یوگی ہے. کس دکان پہ دیکھی تھی؟ واٹر اسٹون، اس میں دیکھی. تو وہ چونکہ سعید بھائی کے پاس موجود تھی تو میں نے لی نہیں، لیکن میرا دل پھر کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب ہمیں پک کر لینی چاہیے. تو اس ہندو یوگی ہے اور یوگیوں کا امام قسم کا یوگی، عام قسم کا یوگی نہیں ہے. اس نے کتاب لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کتاب حضور کی شان میں لکھی. اور کتاب کے کانٹینٹس دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بندہ اتنا متاثر ہے سرکار کی ذات پاک سے کہ وہ اندر سے مسلمان ہو چکا ہے. میں کہا ہے ڈرنے بیچارہ کرنا نہیں پڑنا پیا اور نہ دوں کم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تسی جدوں مطالعہ کرو گے یو ول سی کہ اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے کہ جناب متاثر کی کے بغیر چھوڑ نہیں کوئی قدم تو اٹھائے نا. حضور غوث پاک اگر کسی فرشتے نے کہا کہ کسی نے مشکلیں حل کر سکیں تو دین پھیلانے واسطے بھی ہیلپ کر سکیں. یہ دستگیر نے ویسے نہیں کہتے. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کی ایسی تجلی میں گم کیا کہ جو ہر طرف محیط ہے، یا محیطوں کی تجلی میں. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے یا محیط ہو. آج کل ایک بہت بڑا سوال اٹھنا، یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے
کیونکہ حضور علیہ السلام کی حاضر و ناظر ماننا کفر ہے. اچھا یہ ایک سوال، یہ اللہ کی کوالٹی ہے. تو آپ سیدھا سیدھا چیلنج کر دیں، کہیں کہ بتاؤ اللہ کا اسم حاضر قرآن پاک میں آیا ہے؟ ناظر قرآن پاک میں آیا؟ بتاؤ. یا حدیث پاک میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو اسم دیکھنے والے کے سینس میں ہے وہ بصیر ہے، ناظر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حاضر کے حوالے سے جو اس میں پاک آیا ہے وہ حاضر نہیں محیط ہے. ٹھیک ہے. اب ناظر وہ ہوتا ہے جو باہر تو دیکھ لے، جس طرح آپ ٹی وی کے کیا ہیں، آپ ناظر ہیں، ناظرین دیکھنے والے. یہ گل بڑی خاص ہے. ناظر ظاہر کو دیکھنے والا، حاضر ظاہری طور پر موجود. ٹھیک ہے. ظاہری طور پر موجود یعنی جس کے وجود کا احساس ہو کہ وہ موجود ہے. اب رب کریم نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے، رب کریم بصیر ہے اور محیط ہے. بالکل صحیح. بصیر کس معنی میں؟ کہ تم صرف دیکھتے ہو اور ناظر ہو. وہ بصیر ہے کہ حقیقت اشیاء دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی. وہ بصیر ہے، اشیاء کی حقیقتیں دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے. ٹھیک. تم صرف حاضر ہو، ناظر حاضر ہو، موجود ہو، کر کچھ نہیں سکتے. وہ محیط ہے، سب کچھ کر سکتے. یعنی وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اندر سے باہر سے، تم محیط نہیں ہو. لہذا خدا کو ناظر کہنا اور خدا کو حاضر کہنا یہ خداوند کریم کی شان قدرت کی نفی ہے. لمٹ کر دینا خدا کو. ٹھیک ہے. مولوی قرار کیا بڑا جاندار کسی نے قرار دینا، مولوی جان ہی کوئی نہیں. آج دن تک خدا نے ایسا بندہ پیدا ہی نہیں کیا جو اہل سنت کے کنیز کو چیلنج کر سکے. میں قرآن بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے حدیث بیان. حضور ایک کوشچن پیدا ہونا چاہتے ہیں. جناب فرمایا حضور کہ حاضر ہو لیکن کر کچھ نہیں سکتے. اللہ نہیں ہے حاضر مطلب. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم یہ لاگو کریں گے کہ وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں تو نہ کرنا پھر وہ کوشچن کدھر جائے گا کہ کچھ نہیں کر سکتے. بہت پیارا. اسی لیے یہ حاضر اور ناظر یہ راستہ ہم نے استعمال کیا نا، لیکن ہماری تائید کے لیے بڑی خوبصورت ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. ٹھیک ہے. میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. اللہ کریم نے اپنے محبوب کے کمالات ثابت کرنے کے لیے شان رحمت دے دی. وما ارسلناک الا رحمۃ. جہاں میری رحمت کام کرے گی وہاں میرا محبوب کام کرے گا. سبحان بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ سارا گانا قبول فرمائے. بڑے چنگے دوستوں میرے خوبصورت محفل ہے. حضور اس میں تو ایک چیز اور بھی اخذ ہونی کہ اسلام میں سارا سسٹم تو جان غیب پر ہو گیا. انتظام میں اعتقاد. جی حضور. اور اس چیز جڑی ہے نبی کو لی مطلب اس انہوں نے کئی برساں ایمان آندا غیب پر ایمان نہ سڑا. یہ چیز پھر تکوین منتقل بھی ہوئی ہے. حضور منتقل ہو گئی ظاہر بات ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کوئی کاف کے کسی پہاڑ میں ایک پتھر کے اوپر اگر ایک چیونٹی چلتی ہے اللہ مجھے اس کا بھی علم دیتا. اور پھر فرمایا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں نے اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھا جیسے رائی کے دانے کو تہدی پہ رکھے تھے. یہ فیضان نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے. لکل ولی لہ قدم و عین. ٹھیک ہے.
لکل ولی لہ قدم وہین علی قدم النبی بدر الکمال، کہ ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے، میں اپنا نبی بدر کمال کی قدم پہ چلوں. سبحان اللہ. تو ایک گل ایک اور ضروری سی کہ جناب فرمایا کہ شریعت اور تکوین جہاں کٹھے ہونے تے وہ قیوم نہ درجہ ملنا. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین قیوم اینڈ غوث؟ غوث ہر ولی کو بنایا جا سکتا ہے. جی قیوم بمانا غوث اعظم ہے. صحیح. قیوم وقت کا غوثوں کا پورا نظام ہے. جی ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے مرشد کو غوث سمجھا کریں. صحیح. اب ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے مرشد کو غوث سمجھے. غوث کے بمانا مددگار. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو قیوم وہ ہے جو اپنے وقت کا حضور غوث سے پاک کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. یہ مقام قیومیت کسانی خلعتن بتراز عزم. حضور سے باقی پیاری پیاری باتیں یاد ہیں. کسانی خلعتن بتراز عزم وتم جانی بیتی جانی الکمالی. حضرت خواجہ خواجگان حضرت نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرید حضرت حاجی محمد سرفراز صاحب تشریف لے آئے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کھڑے نے کہ آسمان نال سر لگ رہے پیر زمین پہ، پورا وجود پوری آفاق تک پھیلے. ڈر گئی اور ایک کہبت تاری ہو گئی. بعد اس حضور نے سوال کیا کہ جناب میں حضور کی ایسا حالت ہی دیکھا. فرمایا ہاں ہم نے اس وقت قیومیت کی قبا پہنی ہوئی، اور یہ قیومیت کی قبا جس شخص کو پہنا دی جاتی ہے اس کو پوری دنیا پر سب سے بڑا وجود دنیا اس کے وجود کے اندر آ جاتی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اقبال نے کہا کہ گرچہ دل زندان یہ آب و گل است ان ہما آفاق آفاق دل است. کہ اگرچہ دل آب و گل میں اسیر ہے لیکن مشرق تو لے کے مغرب تک سب کچھ دل میں اندر ہے. بالکل صحیح. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا. اور دلچسپ بات ہے خاندان موڑا شریف کی بات ہے. یہ بھی گھر جو ہے یہ خاندان موڑا شریف سے نسبت محبت رکھنے والے. یہ حضرت فضائل یار صاحب قبلہ کے مرید ہیں جو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے پڑپوتے ہیں. اور حضرت خواجہ محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں. تو اس طرح ایک ہی خاندان کی باتیں. تو حضرت قبلہ نے حضرت خواجہ پیر نذیر احمد صاحب سرکار موڑی رحمۃ اللہ فرمایا کہ تم نے نہیں سنا ہے حضور غوث پاک کا شعر کسانی خلعتن بتراز عزم، کہ اللہ رب العزت نے مجھے، سرکار غوث پاک اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ عزم الامور کی خلعت پہنائی ہے. کسانی یعنی مجھے پہنائی ہے. ٹھیک ہے. کسانی خلعتن بتراز عزم وتوجنی بتیجان الکمال، اور مجھے میرے سر کے اوپر تیجان کمال رکھے. تیجان جمع تاج کی. ٹھیک ہے. میرے سر کے اوپر عظمتوں کے تاج رکھے. یہ وہ تاج ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوچھا حضور یہ پھر کون سی کیفیت ہے؟ فرمایا یہ مقام قیومیت. جب کسی کو مقام قیومیت میں فائز کیا جاتا ہے تو اس کو یہ جبہ پہنایا جاتا ہے جو پورے آفاق کو اپنے سبحان. میرا خیال ہے میں 9:15 ہو گئی. ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا.